لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اسی لیے امام عشق و محبت اس دل کو جس دل کے اندر یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، اس دل کو امام عشق و محبت نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ دل کس کو کہا اور کیسا دل ہونا چاہیے، صحیح معنوں میں دل کیا ہے، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دل حقیقت میں وہی دل ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور ہے۔ جس دل میں یاد رسول نہ ہو، جس دل میں یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، وہ دل کسی لائق نہیں۔ صحیح معنوں میں دل وہی ہے جو دل یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معمور ہے۔ اگر دل ایسا نہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دل جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جانور کے دل میں بھی، جانور کے جسم میں جو دل ہے اس میں بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کا دل پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے ہاں ایک بکری کا بچہ تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تو وہ نہ اچھلتا کودتا اور نہ ہی حرکت کرتا، بلکہ آپ کی تعظیم اور تکریم کی وجہ سے کھڑا رہتا۔ آپ اندازہ لگائیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے، بکری کا بچہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا رہتا، نہ اچھلتا نہ کودتا۔ پتہ چلا اس بکری کے بچے کے دل میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جانور کا اپنی فطرت کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و ادب میں ٹھہرا رہنا اور کوئی حرکت نہ کرنا، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مزید دیکھیں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شخص انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں کچھ بکریاں تھیں، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ یعنی جس انصاری کے باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، فاروق اعظم اور ایک شخص تشریف لے گئے، اس انصاری کے باغ میں کچھ بکریاں تھیں جن بکریوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر زیادہ آپ کی تعظیم واجب ہے، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے خدا کے اور کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ انصاری کے باغ کی بکریاں حضور کی تعظیم کر رہی ہیں، پتہ چلا بکریوں کے دل میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت موجود تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، امام ابو نعیم اور بہقی نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ میں کشتی میں سوار ہوا، کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک تختے پر بہتا ہوا ایک جزیرے میں پہنچا اور میرا شیر سے سامنا ہوا۔ میں نے شیر کو دیکھا تو اس سے کہا، اے ابو الحارث، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر شیر دم ہلانے لگا، پھر میرے ساتھ چلا اور مجھے مکے کے راستے پر کھڑا کر دیا۔ آپ ذرا سوچیں، شیر جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے متعلق سنتا ہے
کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شیر سے کہتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو وہ شیر جو درندہ ہوتا ہے، انسان کو پھاڑ کھانے والا ہوتا ہے، وہ دم ہلا کر کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو راستہ بتاتے ہوئے گویا یوں کہہ رہا ہے، تم جس کے غلام ہو میں بھی اسی کا غلام ہوں. اور اس نے اپنے آقا کی غلامی کے حوالے سے عمل کے ذریعے واضح کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ شیر بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہے. جن دنوں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اہل خیبر سے جنگ میں مصروف تھے، ایک شخص آ کر مسلمان ہوا اور وہ خیبر والوں کی بکریاں چراتا تھا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بکریوں کو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تو ان کے منہ میں کنکریاں مار دے، اللہ تعالیٰ تیری امانت ادا کر دے گا اور ان سب بکریوں کو اپنے اپنے گھر پہنچا دے گا. سو اس شخص نے ویسا ہی کیا اور وہ سب بکریاں اپنے اپنے گھر پہنچ گئیں. وہ کنکریاں کیا تھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت تھی، جو بکریوں پر پڑ گئی تو وہ بلا خطر و خوف مالک کے گھر تک پہنچ گئی. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانور اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. پرندے کی عقیدت آپ دیکھیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگل میں قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے نعلین مبارک اتار دیں، پھر ایک نعلین پہن لی. ایک پرندہ آیا اور وہ حضور کی نعلین مبارک کو لے اڑا اور اس سے ایک کالا سانپ نکلا. آپ ذرا سوچیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور جب اپنی نعلین کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننا چاہا تو ایک نعلین کو پرندہ لے اڑا اور اس میں جو سانپ تھا اسے نکالا. آپ اندازہ لگائیں، نعلین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اذیت پہنچانے والے سانپ سے نعلین کو خالی کرنا اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے اس کا خیال رکھنا، یہ اس پرندے نے عمل کے ذریعے بتایا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے کسی طریقے کی اذیت نہ پہنچے، اس کا میں خیال کرتا ہوں. اور پرندے نے اپنے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار فرمایا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کبوتر کی محبت دیکھیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابن وہب روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ میں موجود تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو مکہ معظمہ کے کبوتروں نے آپ پر سایہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتروں کے لیے دعائے برکت فرمائی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک خاص بات میں آپ کے سامنے عرض کروں اور وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں، کوا بھی ہے اور بھی بہت سارے پرندے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ لوگ کبوتر کو دانہ کھلاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتروں کے لیے دعا فرمائی، برکت کی دعا فرمائی، تو آج پوری دنیا میں پرندوں سے محبت کرنے والے بہت سارے ملیں گے، لیکن کبوتروں کو دانہ کھلانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ملے گی دیگر پرندوں کے مقابلے میں. یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ میں تھے. ایک انصاری کے باغ میں تشریف لائے، اس باغ میں بھیڑیں تھیں، سب نے آپ کو دیکھ کر آپ کو سجدہ کیا. اللہ اکبر.
पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानवरों को, परिंदों को इतनी मोहब्बत थी कि हुजूर को देखते थे तो हुजूर के सामने सद्दा रेज हो जाते थे, झुक जाया करते थे। इमाम बहकी हज़रत अब्दुल्ला इब्न औफ़ी से रावी वो फरमाते हैं कि हम दरबार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर थे। इतने में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज की हुजूर मेरा ऊँट भाग गया है, मेरे हाथ नहीं आता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के हमरा तशरीफ ले गए। सहाबा ने अर्ज की सरकार ये ऊँट बहुत शरीर है, इस वक्त करीब न जाइए। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब हुए तो ऊँट ने आपको देखकर सजदा किया, आपने ऊँट को नकेल डाल दी। अल्लाह अकबर। जिस ऊँट की शरारत से इंसान बचा करता था, वो ऊँट जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सजदा रेज हो जाता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बड़ी अरफ़ो आला है। और वो बंदा जिसका दिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मामूर नहीं, उसका दिल ही नहीं। सही मानों में दिल तो वही है जो याद रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मामूर है। और फिर कहते हैं सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा लगाएं, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा के मौके पर जब ऊँट को खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बह फरमाने वाले थे, तो जानते हैं ऊँटों की सिचुएशन ये थी कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ज़बह करने वाले थे तो ऊँट इधर उधर भागते नहीं थे, परेशान नहीं होते थे, बल्कि ऊँट अपनी गर्दन खुद हुजूर के सामने रख देते कि हमें कोई और नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से ज़बह होना है। ये हमारी किस्मत की बात है। इसी को आला हज़रत कहते हैं सर वो सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस तरह से ऊँट बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ज़बह फरमाते। यहाँ से ये बात समझ में आई कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी अज़मत व रिफ़ात वाली शान है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद से अगर दिल मामूर नहीं है तो वो दिल ही नहीं है, और सर वो सर नहीं है जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने के लिए तैयार न हो। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत का दिल याद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लबरेज़ था।